الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین حضرات، سیرت النبی علیہ السلام کا 24واں پارٹ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے توفیق عطا فرمائے مجھے بھی اور آپ کو بھی کہ میں اس کو کہوں اور آپ اس کو سنیں اور ہم اپنی جو ہے سیرت النبی پر ہمارا مطالعہ مضبوط کریں۔ دیکھیں، مختصر سی سمری آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب ہجرت فرمائی سب سے پہلے آپ کوبا میں آ کے رہے، کوبا میں آپ کچھ دن رہے، اس کے بعد آپ اس سے آگے بڑھے بنو حنیف کے قبیلے میں، وہاں پر آپ نے پہلا جمعہ پڑھوایا صحابہ کو اور آپ نے اس کی امامت فرمائی، ظاہر سی بات ہے۔ اور پھر مدینہ پہنچ کر مدینۃ النبی، یعنی اس کا پرانا نام تھا یثرب اور اس کا نیا نام جو بنا وہ مدینۃ النبی، یعنی نبی کا شہر، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، مدینۃ النبی بنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مدینہ پہنچ کر کچھ بڑے بڑے کام کرے۔ اس میں سب سے پہلا کام تھا کنسٹرکشن آف مسجد نبوی، یعنی مسجد نبوی کی تعمیر کری گئی اور وہی گورنمنٹ ہاؤس تھا۔ وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشاورت کیا کرتے تھے، مشورہ لیا کرتے تھے۔ اصحاب صفہ وہیں پر بیٹھے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے جنگوں کی پلاننگ ہو رہی ہے، مہمات کی پلاننگ ہو رہی ہے، درس اور تدریس وہیں ہو رہا ہے، سارے مکمل تعلیمات وہیں دی جا رہی ہیں، اسلام کے چھوٹے سے بڑے سارے معاملات وہاں طے کیے جا رہے ہیں۔ گورنمنٹ ہاؤس کی حیثیت اس کو حاصل ہوئی مسجد نبوی کو، اور اللہ کے رسول نے اس کو بنایا اس لیے تھا۔ آج کل ہماری مسجدوں کا حال جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک بڑی تشویشناک ماحول ہے۔ دوسرا کام آپ نے جو کرا وہ بردرہڈ قائم کرا۔ اوس اور خزرج کے دو قبیلے تھے، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ ان کا جو مہاجرین جو ہجرت کر کے آنے والے تھے قریش یا اور دوسرے علاقوں سے، انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے۔ تو انصار اور مہاجرین کے اندر پیکٹ کرایا گیا، یعنی بھائی بنا دیا انہیں۔ پیکٹ کیا؟ بردرہڈ قائم کرا گیا، ایک کو ایک کا بھائی بنا دیا گیا، یعنی ایک انصار ایک مہاجرین، آپس میں بھائی۔ اور یہ بہت بڑا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کام کرا، اس سے بہت زیادہ جنگ اور آپس میں جھگڑے کے خدشات ختم کر دیے گئے۔ اس کو پچھلی ویڈیو میں نے ڈسکس کرا ہے۔ تیسری چیز آپ نے جو کری وہ ہے میثاق مدینہ، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ۔ اس سے پہلے ایک بیچ بات اور سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے کوئی وحی، یعنی وحی جلی تو نہیں ہے، وحی خفی کہہ سکتے ہیں، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ آپ جا کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ آپ نے 17-18 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اس سے ایک فائدہ ہوا کہ یہودی جو قبیلے آباد تھے 3 مدینہ کے اندر، ایک تو بنو قینقاع تو اندر تھا، بنو قریظہ اور بنو نذیر مدینہ سے تھوڑے باہر تھے۔ تو ان قبیلوں کی جو سازشیں تھی وہ رنگ نہ لا سکی، کیونکہ ان کو لگا، ان کے لوگوں نے بھی کہا ٹھیک ہے یہ بنی اسماعیل میں سے آ گئے ہیں، ہم چاہتے تھے بنی اسرائیل میں سے نبی آئے، لیکن ٹھیک ہے یہ ہمارے قبلے کی طرف ہی تو رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو کوئی زیادہ بڑی پلاننگ اور زیادہ ان کی طرف سے کوئی اقدامات نہیں ہو سکے۔ انہوں نے بھی تھوڑا ٹھنڈا ہاتھ لیا، ٹھیک ہے ہمارے تھوڑے فقہی اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارے قبلے کی طرف تو رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو زیادہ انہوں نے پلاننگ نہ کری۔ اور یہ 17-18 مہینے اللہ کے رسول علیہ السلام کو مدینہ منورہ میں اپنی ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے بہت اچھا موقع مل گیا، کیونکہ یہودی جو ہے بڑی سازش کرتے ہیں۔ آج بھی ان کا سازشی ذہن آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں کس طرح سے چل رہا ہے۔ ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، اور اس طرح سودی نظام میں پوری دنیا کو جکڑ رکھا ہے۔ اور آج عرب کے پورے مسلمانوں کے بیچ میں خنجر نما اسرائیل بنا ہوا ہے، اور اس نے کس طرح سے دھوس اور دھاندلی اور کسی طرح سے اس نے جو قتل عام مچا رکھا اس کو ہم جانتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک دوسری طرف ہم نکل گئے، لیکن بات سمجھنے کی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے 17-18 مہینے بعد دوسرے پارے کی شروعات میں آتا ہے سیقول الصفہاء، یہ لوگ بیوقوف لوگ کہتے ہیں۔ پھر آپ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنا رخ مسجد اقصیٰ سے بیت المقدس کی طرف سے مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ، یہاں حکم ملا۔ پہلے آپ نے 17-18 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اس بیچ میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے تیسرا کام یہ بھی کرا تھا، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، یعنی میثاق مدینہ اس کو کہا جاتا ہے۔ میثاق مدینہ کرا گیا، اور یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ماسٹر اسٹروک مانا جاتا ہے۔ مختصر تاریخ جاننے پہلے بنی اسرائیل کی کیا تھی، بنی اسرائیل کی تاریخ کو سمجھنے سے پہلے سمجھنا چاہیے اس بات کو، میثاق مدینہ کو سمجھنے سے پہلے جب 70 AD کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو تقریباً 33 یا 35 عیسوی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور 70 AD، یعنی AD کا مطلب آفٹر ڈیتھ نہیں ہوتا، AD کا مطلب ہوتا ہے اینو ڈومینی، یعنی ہمارے آقا کا پیدائش کا سال۔ تو 70 AD میں جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 70 سال بعد یہودیوں نے بغاوت کری، وہاں کا جو بیت المقدس فلسطین کا جو علاقہ تھا تو کنعان کا جو علاقہ تھا، وہاں پر ایک رومیوں کی حکومت تھی، تو یہودیوں نے بغاوت کری۔ تو ٹائٹس رومی بادشاہ بڑا ہی جابر اور ظالم بادشاہ تھا، اس نے
یہودیوں کو کرش کر کے رکھ دیا، اور جو سیکنڈ ٹیمپل سلیمان علیہ السلام کی دوسری مسجد جو بنائی گئی تھی عزیر علیہ السلام کے ٹائم پہ، اس کو بھی توڑ دیا پوری طرح، صرف ایک دیوار باقی چھوڑی، دیواریں گریا، اور ان سارے یہودی قبیلوں کو اور عیسائیوں کو سب کو نکال دیا۔ بعد میں وہ عیسائی بھی ہو گئے، جب کانسٹنٹائن ایک بادشاہ آیا اس نے عیسائیت قبول کر لی، لیکن یہودیوں کو نکال دیا۔ یہی یہودیوں کے قبیلے وہاں سے نکل کے کچھ افغانستان میں آباد ہوئے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ وہی قبیلے ہیں جو افغانستان کے اندر آج پٹھان جو ہیں، پشتون جو ہیں، اور اس سے پہلے بھی یہودی یہاں آ کے آباد ہوئے بخت نصر کے ٹائم پر، تو یہ وہی قبیلے ہیں پختون، یہ یہودی ہیں اصل میں۔ بہرحال اس میں کتنی سچائی ہے آپ خود تحقیق کر لیجئے گا۔ تو یہ 3 قبیلے بھی وہاں سے آباد ہو کے آ کے یہاں آباد ہو گئے یثرب میں۔ 3 قبیلے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر یا نذیر دونوں کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ تینوں قبیلے بھی یہاں کے آباد ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو معلوم تھا، تورات کے اندر بشارت تھی کہ وہ نبی اب عرب کے علاقے میں آئے گا، جو اب آنے والے نبی، لاسٹ نبی، خاتم النبیین، وہ عرب کے علاقے میں اندر آئیں گے۔ تو ان کا انتظار کر رہے تھے یثرب کے اندر، انہیں معلوم تھا، اور اللہ کے رسول یثرب میں آئے، لیکن یہ انتظار کر رہے تھے بنی اسرائیل میں سے آئیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے طرز عمل پر ان پہ مہر لگا دی کہ ان میں سے اب نبی نہیں آئے گا، اور خاتم النبیین علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے بھیجے، اور یہ انتظار ہی کر رہے تھے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کے سامنے میں نے بات واضح کر دی کہ اوس اور خزرج سے ان کی لڑائیاں ہوتی تھی یہودیوں کی، تو یہودی یہ کہا کرتے تھے ہمارا نبی آنے والا ہے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے۔ تو اوس اور خزرج نے اس لیے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا کہ یہودی تو بار بار بات کہتے ہی تھے یہ والی، اس لیے جب اوس اور خزرج کے کچھ لوگ جب وہاں گئے ہوئے تھے مکہ میں اور اللہ کے رسولوں نے دعوت دی، 6 پاک روحیں، جب انہوں نے اسلام فوراً اس لیے قبول کر لیا تھا، انہیں پتا تھا کہ نبی تو آنے والے، اور اللہ کے رسول نے جیسے نبی کی نبوت کی بشارت دی اور نبوت کا اعلان کرا تو فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بہرحال یہ آگے کی بات اب ہم کرتے ہیں۔ تو یہ یثرب میں آ کے آباد ہو گئے اور اللہ کے رسول کا انتظار ہی کر رہے تھے، لیکن ان کو جو ہے اس کا موقع نہیں مل پایا مخالفت کا، کیونکہ اللہ کے رسول نے پلاننگ ایسی کری، ان کو معاہدے میں باندھ لیا، اور معاہدہ کیا تھا وہ آپ سماعت فرمائیں۔ معاہدہ یہ تھا کہ ان کو بلایا، اور بلا کے ان کے بڑے بڑے سرداروں کو بلا کے ایک میٹنگ کری گئی، اور اس میں کچھ چیزیں لکھی گئی، ان کو مختصر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ویسے تو بہت ساری چیزیں تھیں لیکن مختصر رکھ دیتا ہوں۔ سب مل کر رہیں گے اور سب اپنے اپنے دین پر عمل کریں گے، کوئی کسی کی دین پر روکے گا نہیں کسی کو، یعنی آزادی ہے دین پر عمل کرنے کی، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، حق اور باطل واضح کر دیا گیا ہے۔ اپنے اپنے خرچے کے سب ذمہ دار ہوں گے، یہ نہیں کہ کسی کے دوسرے خرچے کا ذمہ دار ہوگا۔ یہ معاہدہ اس لیے نہیں کرا جا رہا کہ کوئی دوسرے کے خرچوں کا ذمہ دار ہوگا، کوئی مسئلہ ہو گیا وغیرہ، سب اپنے اپنے خرچوں کے ذمہ دار، سب ایک دوسرے کی مدد کریں گے، پیکٹ والے پر اور حملہ نہیں کریں گے، یعنی کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو کوئی کرائسس والی حالت ہو جائے یا پھر کسی طرح کا کوئی قحط پیدا ہو جائے تو اس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے، اور ایک دوسرے پیکٹ والا جو مسلمان، انصار، مہاجرین اور یہودیوں کے بیچ میں جو کوئی لڑائی نہ ہو، ایک دوسرے پر حملہ نہ کرے۔ گناہ میں کوئی کسی کی حصہ داری نہیں، یعنی کوئی گناہ کرتا ہے کسی کا معاملے کا تو اس میں کوئی حصہ داری یہ نہیں ہوگی کہ تم یہودیوں نے کوئی گناہ کرا تو اس کا مسلمان پر وبال آئے۔ دوست کی وجہ سے دوسرے کو گناہ گار نہیں ٹھہرایا جائے گا، یعنی مثال کے طور پر کسی ایک آدمی نے کوئی گناہ کرا تو اس کے دوست کو ذمہ دار ٹھہرایا نہیں جائے گا۔ اسی طرح سے مظلوم کی مدد کی جائے گی، مظلوم جو لوگ ہیں وہ سماج کے اندر دبائے کچلائے نہیں جائیں گے بلکہ ان کی مدد کی جائے گی۔ لڑائی کا خرچہ جو ہوگا وہ اپنا اپنا سب سہیں گے، یہودی اگر کوئی لڑائی ہوتی کسی سے تو وہ یہودی خرچہ پورا اپنا سہیں گے۔ پیکٹ میں شامل لوگ لڑائی اور قتل حرام ہے، جن کا آپس میں پیکٹ ہے ان میں آپس میں لڑائی بھی حرام ہے اور قتل بھی حرام ہے اور پیچھے کی سازشی بھی حرام ہے۔ اور اس چیز کے بارے میں فرما دیا گیا فیصلہ، اگر کوئی معاملہ بگڑ جاتا تو اس کا فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، یعنی آپ کو اس ریاست کا ہیڈ بھی تسلیم کر لیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہوئی کہ آپ کسی ہیڈ، آپ جو ہے اللہ کے رسول سے بغاوت کریں گے تو آپ نے اس پیکٹ کی خلاف ورزی کری۔ قریش کے مددگار نہیں بنیں گے، یعنی جو قریش جو مشرکین ہیں مکہ کے اندر ان کے ساتھ کوئی ساٹھ گاٹھ نہیں کریں گے، ان کی سہایتا نہیں کریں گے، ان کی مدد نہیں کریں گے، اگر کریں گے اور ان کو پناہ بھی نہیں دیں گے، اگر ان کو پناہ دیں گے تو پیکٹ ٹوٹ جائے گا، یعنی ان میں سے کوئی بھی شرائط نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ مدینہ کے جو ہے جو جتنے بھی برے حالات ہیں ان کے اندر سب مل کے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ اس طرح جو کوئی یثرب پر چڑھائی کرے گا تو سب مل کے اس کی دفاع کریں گے، یہ ایک اللہ کے رسول کا ماسٹر اسٹروک تھا۔ یعنی اگر کبھی قریش یا کوئی دوسرے قبیلے آ جائے، بنو غطفان وغیرہ یا عیسائی وغیرہ یا رومنس آ جائیں یا اس طرح سے ایرانی آ جائیں تو مل کے دفاع کریں گے۔ اسی وجہ سے ایک ایک کر کے ان کو نکالا بھی گیا کہ انہوں نے پیکٹ کی شرائط کو توڑا گیا، یعنی ایک دوسرے کی عزت اور احترام بھی کریں گے۔ بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ
मास्टर स्ट्रोक करा मीसा का मदीना, इसमें इनको जकड़ लिया गया और इनको साजिशों का वक्त नहीं मिला गया। और इनके बारे में एक बात आपको बता दूं, ये इतने साजिशी लोग थे कि एक सहाबी हैं अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये यहूदी थे। ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास आके इस्लाम कबूल करते हैं और बताते हैं अल्लाह के रसूल ये यहूदी जो है कितने साजिशी जहन के हैं और कितने दोहरी जबान के लोग हैं। इनकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं आपके घर में रहता हूँ, चुपके आप यहूदियों को बुलाओ, यहूदी आलिमों को बुलाओ, या आप और इनसे मेरे बारे में गवाही लो कि मैं कैसा आदमी हूँ, अब्दुल्ला बिन सलाम के बारे में। बहरहाल अब्दुल्ला बिन सलाम अल्लाह के रसूल के हुजरे में बैठे हुए थे पीछे की तरफ आड़ लेके, और इनको बुलाया गया यहूदी आलिमों को। इनसे पूछा गया कि तुम्हारी अब्दुल्ला बिन सलाम के बारे में क्या राय है? तो उन्होंने कहा वो तो बहुत अच्छा आदमी है, आलिम दीन है, उनके बाप भी बहुत नेक थे, सब बहुत बढ़िया आदमी है, दोनों बाप बेटे हमारे सरदार हैं। इस तरह की बातें करी गई। और जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम निकल के आए तो वो चौंक गए, ये क्या मामला हुआ? उन्होंने कहा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो उसने कहा तू भी खबीस है, तेरा बाप भी खबीस था। इस तरह की बातें बोली गई, शरीर हो तुम, शैतान हो, तू भी शैतान है, तेरा बाप भी शैतान है। इस तरह की बातें करने लगे। अल्लाह के रसूल से कहा, तो अल्लाह के रसूल मैंने कहा था ना आपसे कि इस तरह की बातें करेंगे। एक वाक़या और सुनाता चलूं, हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा का। जब एक जंग के बाद गालिबन खैबर की जंग जब हुई तो हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा से अल्लाह के रसूल का निकाह हुआ। ये यहूदी थे लेकिन बाद में मुसलमान हो गई। तो इनके बारे में आता है कि ये अपने बचपन का एक वाक़या सुनाती हैं। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, बचपन का क्या यानी जब अल्लाह के रसूल जब हिजरत करके मदीना आए तो उनके बाप और उनके चाचा दोनों आपस में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से मिलने गए। और मिलने के बाद जब वापिस आए तो आपस में बात करने लगे कि भाई ये क्या वाकई अल्लाह के रसूल है? तो हजरत सफिया के वालिद ने कहा कि हाँ बिल्कुल ये जो है ये वाकई नबी है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल नबी है, अल्लाह के नबी हैं। कहा अच्छा सारी निशानियां पूरी हो गई? हाँ बिल्कुल सारी निशानियां पूरी हो गई। तो आप क्या करें? उनका बस मुखालफत करेंगे, ऐसे थोड़ी तस्लीम कर लेंगे। तो बात समझने की है कि उनको मालूम था हजरत सफिया के बाप और चाचा को कि ये अल्लाह के नबी है, लेकिन उसके बावजूद मुखालफत करी। इतने गद्दार, इतने कट्टर किस्म के लोग होते हैं। तो बात समझने की है, अल्लाह तबारक व तआला ने इनके ऊपर जो जिल्लत और मस्कनत तारी करी है वो ऐसी तारी नहीं कर दी गई। इसके पीछे इनकी बहुत बड़ी खतरनाक तारीख गुजरी है कि इन्होंने नबियों को कत्ल करा, कि नबियों को नाहक कत्ल कर दिया करते थे, सालिहीन को परेशान किया करते थे। उनकी तारीख भरी पड़ी है। मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक किस तरह से उन्होंने नबियों के साथ बुरा रवैया करा है। याहिया और ज़करिया अलैहिस्सलाम को तो कत्ल कर दिया। याहिया अलैहिस्सलाम को तो एक रक्कासा के कहने के ऊपर उनकी गर्दन काट दी गई। इतना बुरा मामला इन्होंने करा है। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को उनके बारे में मालूम था कितनी शरीर कौम है, इन्होंने किस तरह से नबियों का बुरा हाल करा। ये मेरे साथ भी ऐसे ही मामला करने थे, अल्लाह के रसूल ने इनको फौरन जकड़ लिया पैक्ट के अंदर। तो बहरहाल इससे आगे की वीडियो मैं इंशाअल्लाह आपके सामने जल्दी लाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार कहने सुनने के साथ साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।